آیتیں زندہ ہوں گی. ہم دیکھیں گے یہ قرآن 1400 سال پہلے کہا تھا, آج ہمارے سامنے ایک پہلی آیا. اس کے بعد انہوں نے جواب دیا, کہا کہ دوسرے سوال کا جواب جو اس نے کہا تھا کہ اس 12 سال کے بچے کی طرح اور کتنے ہیں, جبکہ مجھے معلوم تھا کہ ایران کے اندر ایسا نہیں. اس کا جواب یہ ہے, جب تک حضرت قاسم جیسا ایک سانچہ ہمارے پاس ہوگا, قیامت تک کے لیے ایسے بچے پیدا ہوتے رہیں گے. جو بچے پیدا ہوتے رہیں گے, قربان ہوتے رہیں گے, اسلام کے لیے اپنی جان دیتے رہیں گے, انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے امام کے ساتھ چلنا. اس لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے. امام کی بایوگرافی پڑھنا نہیں ہے, امام کا ویکیپیڈیا نہیں پڑھنا ہے, امام کی معرفت حاصل کرنا ہے. جانکاری ہے, لیکن معرفت آپ کو ویکیپیڈیا میں نہیں ملتی. امام کی انفارمیشن ملے گی آپ کو ویکیپیڈیا میں, کہ کب پیدا ہوئے, کب شہید ہوئے, کتنے بچے ہیں, کتنے زوجہ ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہید ہوئے. لیکن معرفت عشق کے ذریعے سے ملے گی آپ کو. امام کے لشکر میں جگہ, امام کے سربازوں میں جگہ فرش اعضاء کے ذریعے سے ملے گی آپ کو, ایمان کی قوت کے ذریعے سے ملے گی. ہم نہیں جا سکتے وہاں تک, ہمارے اندر طاقت نہیں. عزیزوں, اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے امام تک پہنچنے کی. آج ہم امام کو پکار لیتے ہیں مشکل میں, آسان ہے, لیکن جب امام پکارے ہمیں, ہم کیسے جائیں؟ یہ سوچیں ہم لوگ. اس کے لیے تیار ہو. اگر یہ دن کے لیے انسان تیار نہیں ہو, اللہ میرا باپ دادا پردادا اسی وطن میں پیدا ہوا, اسی وطن میں مرا, امام اپنا کام شروع کر دیں گے, ہم بھی یہیں پیدا ہوں گے, نہیں مر جائیں گے. معلوم تک نہیں ہوگا. روایتوں میں بہت سارے لوگوں کو اس وقت تک بھی معلوم نہیں ہوگا, امام اپنا کام شروع کر دیں گے. کسی کو پیغمبر کی طرح جو یہود آئے تھے پیغمبر کے پاس, مدینے کے پاس آ کر مائگریٹ کیا تھا, آ کر رہنے لگے تھا, کہ معلوم تھا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخر اس زمان میں ایک پیغمبر آنے والا ہے, جو پیغمبر منجی بشریت ہے, بشریت کو نجات دینے والے. آئے, انتظار کرتے رہے مدینے کے باہر, پیغمبر آئے, چلے گئے. امیر المومنین آئے, چلے گئے. امام حسن آئے, چلے گئے. امام حسین آئے, شہید ہو گئے. ان کا سر لے کر جا رہے تھے, راستے میں کلیسائیں تھی, چرچ, وہاں پر یہود تھے. کہا کہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین کا سر. حسین کس کا بیٹا؟ کہا کہ رسول کا نام تھا. یہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے رسول کا, تعجب سے کہنے لگے, کیا رسول آ کر چلے بھی گئے؟ ٹھیک ہے, چیلنجز ہے ہمارے پاس. ہم سمجھتے ہیں بھائی آج کل تو آسان ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, سائرن بج جائے گا, ہم کو سب معلوم ہو جائے گا, امام آئیں گے, ڈیوٹی شروع کر دیں گے, ہم بھی پہنچ جائیں گے. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. امام کا دور دوسرے پولیٹیشنز کی طرح نہیں. امام کے دور کے ذریعے ایمان. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَوِّنَا, امام فرماتے ہیں وَثَبِّتْنَا عَلَى مَشَائِخِنَا, یعنی امپورٹنٹ ہے, توجہ کریں. پروردگارا ہمیں ثابت قدم رکھ. کس لیے؟ امام کے ساتھ چلنے کے لیے. امام کے ساتھ چلنے کے لیے ثابت قدم. یہ کون سکھا رہے؟ امام سکھا رہے ہیں. کیا امام رضا کو کیا ضرورت ہے سکھانے کی؟ امام تو ایسے نہیں چل سکتے امام کے ساتھ. امام کو تربیت کی ضرورت نہیں. امام رضا کو سکھانے کی ضرورت نہیں. امام عالم ہے, امام خدا کی طرف سے علم رکھنے والا, معصوم ہے, وہ خود چل سکتا ہے. امام ہم کو سکھا دے تاکہ تم آمادہ ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم پڑھے اور ایک جگہ پر کام شروع ہو جائے, مقدمہ شروع ہو جائے. مقدمہ شروع ہو چکے آج امام کے, اور دشمن بھی ایکٹیو ہو چکا ہے. ہمارے سے زیادہ امام کی انفارمیشن رکھنے والے اسرائیل. آپ کو معلوم ہے 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال جون کے مہینے میں, جس کے اندر ایران نے ایک ایسے مشنری پر حملہ کیا تھا جو وائز مین سینٹر, آپ نے نام سنا ہوگا, وائز مین سینٹر خطرناک سینٹر تھا. فوراً ایران نے مار کر اس کو اڑایا. وائز مین سینٹر وہ ہے جہاں پر انسانیت کی بربادی کے ایجنڈے بنائے جاتے تھے. امام زمانہ کے اوپر ریسرچ کی جاتی تھی. کون سے راستے ہیں جو امام کے ظہور میں ڈیلے کروائے.
دشمن ہم سے زیادہ جان رہا تھا کہ امام کا ظہور اور امام کا ڈیلے نہ اللہ کے ہاتھ میں نہ امام کے ہاتھ میں. امام کا ظہور، توجہ کریں، امام کا ظہور تاخیر ہونا نہ خدا کے ہاتھ میں نہ امام کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں. جب ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے ظہور نزدیک ہوگا. اگر ہم نہیں پریپیئر کریں گے ظہور نہیں ہوگا، ٹل جائے گا ظہور. حضرت موسیٰ کی طرح. بھائی امام زمانہ کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، قرآن میں جو موسیٰ کے حالات تھے، سیم حالات امام زمانہ کے. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تھا، لجبازی کی تھی، ہٹ درمی کی تھی، نافرمانی کی تھی. موسیٰ گئے، ایک پریپیئرڈ قوم کو بنایا، اتنے معجزے دکھانے کے بعد دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھا، شگاف ہوا دریا، یہ لوگ نجات پائے. کتنی بڑی قوم تھی، آپ کی اتنی نہیں تھی قوم، 6 لاکھ کی قوم تھی. 6 لاکھ کی قوم میں اتنا آرگنائز کیا حضرت موسیٰ نے، ایک رات میں لے کر دریا کے پاس پہنچے. صبح میں دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ گیا، پیچھے سے سامنے سمندر، دریا، سمندر نہیں دریا تھا، دریائے نیل بیچ میں ہے. موسیٰ کی قوم، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. یہ لوگ کہتے تھے موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اب ہمیں کون بچائے گا؟ موسیٰ نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی، ہرگز میرا رب میرے ساتھ ہے. فوراً خدا نے کہا کہ ایسا کو مارا، کھل گیا راستہ، کھل گیا. لیکن قوم دیکھیں، اپنے امام کو دیکھ رہی ہے، معجزے دیکھ رہی ہے، لیکن قوم کتنی ایمان کی پکڑ مضبوط تھی. آگے چل کر بتائے گا پروردگار. دریا سے نکلنے کے بعد معلوم ہوگا. جیسے ہی دریا سے نکل گئے لوگ، فرعون کی قوم غرق ہو گئی، سب ختم ہو گیا. فرسٹ چیپٹر ختم ہو گیا. سیکنڈ چیپٹر میں جیسے پہنچے لوگ، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں پہ بت پرستی ہو رہی تھی، بت پرستی. فوراً کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بناؤ نا جیسا ان لوگوں کا خدا ہے. ایسی قوم کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک امام کے ساتھ رہ کر اتنے معجزے دیکھنے کے بعد، ید بیضا، عصا دیکھنے کے بعد، دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھنے کے بعد، دشمن کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد، یہ قوم جا کر کہتی ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بناؤ جو ان کا خدا ہے. اس قوم کو آج کی قوم سے کمپیئر کرو. آج امام کو نہیں دیکھا ہم نے، پیغمبر کو نہیں دیکھا. دعا میں ہے ہمارا، دعا افتتاح میں ہم لوگ پڑھتے ہیں رمضان میں، اللہم انا نشکو الیک، پروردگار ہم تجھ سے شکوہ کرتے، گلہ کرتے. ہماری گلہ کو ریکارڈ کر اپنے پاس. بفقد نبی ہے نا، ہمارے پاس نبی نہیں. بے غیبت ولی ہے نا، ہمارا ولی غائب ہے، ہمارا ولی سامنے نہیں ہے، غائب ہے. کثرت عدونا، ہمارے دشمن زیادہ ہیں. وقلت عددنا، اور ہم لوگ بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں. یہ دعا ہے. توجہ کریں آپ لوگ، یعنی اتنا ہونے کے باوجود، کثرت عدونا، دشمن کے قدم قدم پر ہونے کے باوجود آج ہم لوگ کتنا پریپیئر کرتے ہیں. بھائی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پچھلی قوموں سے دیکھیں کہ ہم کتنا آگے، معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنا قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت آگے. 2 قیام میں آپ کو بتاؤں، 2 قیام آپ کے نگاہوں کے سامنے قیام. پہلا قیام 60 ہجری کا قیام، بتا رہا ہوں آپ کو، تیار ہے سننے کے لیے بات. 60 ہجری کا قیام کس کا قیام تھا ذرا بتائیں آپ لوگ؟ مسلم ابن عقیل کا، نائب امام کا قیام. ایک امام کا سفیر، ایک امام کا نائب اس قیام میں آگے لوگ میدانوں میں آگے تاکہ کسی نائب امام کو سپورٹ کر سکے. کتنے دن تک چلا ہے قیام؟ چند دن. اس کے بعد ختم ہو گیا. نائب امام کو سپورٹ نہ کیا. نائب امام کی شہادت مقدمہ بنی امام معصوم کی شہادت کے لیے. نائب امام کی شہادت، اور جو کریں ایک قیام وہ تھا جو فیلئر، اور آج کا ایک قیام چل رہا ہے ایران کے اندر.
کتنا زمان ہو رہا ہے رہبر کی شہادت کے؟ 162 دن. آج 162 دن ہو چکے. رہبر شہید ہو گئے، لوگ باہر آ گئے، نیا رہبر انتخاب ہوا. اس رہبر نے امت سے کہا کہ تم سڑکوں پر رہو. یہ لوگ باہر آ گئے، نہ کھانے کی پرواہ، نہ موسم کی پرواہ، نہ مشکلات کی پرواہ. کیسی قوم تھی؟ اوپر ایئر ڈیفنس میزائلوں کو پکڑ رہا تھا، بجائے کہ جو چھوڑ کر بھاگے میدان، یہ زمین پر ٹھہر کر نعرے تکبیر کی آوازیں لگا رہے تھے. ایسے قوم کو آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر بولنے والی قوم. آل سعود کے اللہ اکبر میں اور ایران کے اللہ اکبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. آل سعود کا اللہ اکبر زبانی اللہ اکبر، ورنہ عمل میں ایاک نعبد و امریکہ نستعین. ہمارا اللہ اکبر حقیقی معنی میں اللہ اکبر. ہمارا اللہ اکبر ابراہم لنکن کے جہاز سے بڑا ہے. ہمارا اللہ اکبر ٹام ہاک کی میزائل سے بڑا ہے. ہمارا اللہ اکبر ان کی ہر ٹیکنالوجی سے بڑی ہے. ہمارا اللہ اکبر ان کے ہر ڈیفنس سسٹم سے بڑا ہے. ہمارا اللہ اکبر خود ٹرمپ سے بہت بڑا ہے. ہمارا اللہ اکبر ساری دنیا امریکہ بن جائے تو بھی ہمارا اللہ اکبر سے مقابلہ نہیں کرے. چاہتا ہے اس کے سامنے مشکلات کے دروازے کھولتا ہے. آسائش کے دروازے نہیں کھلتے، آرام کے دروازے نہیں کھلتے. میں دنیا کی چیزوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. آپ کروڑوں پیسہ رکھیں، پراپرٹیز رکھیں، اولاد رکھیں، اچھے سے کھانا کھائیں، سب چیز کھائیں، یہ مادی چیزیں ہیں. یہ چیزیں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہیں، یہ نعمت الہی. لیکن ایک معنوی راستہ ہے. یہ راستہ اس وقت کھولتا ہے جب امام کی نصرت کا وقت آتا ہے، اور ایسے نہیں کھولتا. اللہ مشکلات پیش کرتا ہے، بہترین لیڈرز کو حوالے کرتا ہے، شہادتیں دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ خود قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے سامنے جو مشکلات آتے ہیں، رہبر کی شہادت کی. بھائی سب سے پہلے قاسم سلیمانی شہید ہوئے 2020 میں. مومنین کا دل تڑپنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ قاسم سلیمانی چلے گئے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا؟ مومنین کے دل میں ایک بات تھی، ہمارا رہبر ابھی زندہ ہے. اس کے بعد حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی. پھر دل دھڑکنے لگا، لگے کیا ہو گیا؟ یہ اتنی بڑی شخصیت، پھر بھی دل اطمینان تھا ہمارا رہبر. اس کے بعد بڑے بڑے جنرل شہید ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اطمینان تھا رہبر. لیکن جب رہبر شہید ہوا لوگوں کے دل غمگین ہو گئے. لیکن سب سے بڑا اطمینان وہیں پر لوگوں کو ملا کہ اللہ اتنا سخت امتحان کس لیے لے رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں، هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ہم مومنوں کو آزمائیں گے اسی طریقے سے، ان کے ساتھ شدید جھٹکے دیں گے. لوریوں میں آزمائے نہیں جائیں گے آپ لوگ. یہ رات کے کہانیاں نہیں ہیں بچوں کو سنانے کے لیے جو مائیں دادی نانی کہتی ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں.
یہ لوری نہیں، یہ مومنین کو آمادہ کرنے کے لیے شدید جھٹکے دیں گے، شہادت کے جھٹکے دیں گے، جان بازی کے جھٹکے دیں گے۔ جب یہ جھٹکے زیادہ ہونا شروع ہو جائے، یقین جانو کہ ظہور بھی قریب ہے اور ہم نصرت کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ جگہ آپ لوگ بس شرطی کے یقین دیکھیں کیا عالم تھا، جنگ کا ایسا اٹھا کر دیکھیں، اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس وقت یاد کرو، پروردگار کہہ رہا ہے، جب تمہارا دشمن اوپر سے آ رہا تھا، نیچے سے آ رہا تھا، اور تمہارے حال یہ تھے کہ تمہارے کلیجے حلق میں آ رہے تھے، تمہارے دل دھڑک رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، تفسیر الگ چیز ہے، لیکن من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ دو چیزیں آج کے زبان میں، اگر زبان حال سے اگر میں اس کی تفسیر کو ایکسپلین کروں، نہ کہ تفسیر مل رہی نہیں، ایکسپلین کروں، پروردگار بہت بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اس وقت B2 B30 F-35 F-15 F-16 جب آسمان سے آئیں گے، میرین جب دریاؤں کے پاس سے آئے گا، اس وقت مسلمانوں کیا حال ہے؟ بھائی کیا حال ہے؟ ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، ساری دنیا برداشت نہیں کر پاتی۔ مشہور ہے ابراہم لنکن امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر کسی ملک کے سامنے جا کر ٹھہر جائے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا پکا ہے۔ بھائی ان کے پاس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین یہ احزاب، یہ سیناریو دیکھ رہے تھے، حزبوں کا سجاوٹ دیکھ رہے تھے، ہر جگہ کیا کیا چیزیں سجا کے لے کر رکھا گیا تھا۔ بھائی لوگ ایک لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، اسرائیل تک پہنچنے کے لیے کتنے لیئرز کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ سجاوٹ دیکھ کر لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ مومنین جو دیکھ رہے تھے دشمن کے سیناریو کو، ان کے دلوں میں دھڑکنیں نہیں تھی، یہ کہتے تھے یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور رسول نے دیا تھا، یہی وعدہ ہے۔ قرآن کی آیتوں کو اگر جوڑا جائے بہت ساری جگہوں پر آپ کو آج کا سیناریو کلین دکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ ممبر سے جب پڑھتے ہیں کہ آج کی جنگ ہم ہی جیتنے والے، تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے، ممبر کی لفاظی نہیں ہے کہ میں آؤں یہ پڑھ کر جاؤں آپ لوگ واہ واہ کریں، نہیں، یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب قرآن کے قوانین، قرآن کے اصول کے اوپر، اہل البیت کے بتائے اصول کے اوپر جب کوئی چلے گا، اس کی جیت سامنے، اس کی جیت سامنے۔ اگر میں آج کہہ کر جا رہا ہوں کہ اسرائیل 2 سال تک بھی نہیں ہے، تو 2 سال کے بعد آپ لوگ فون کر مجھے پکڑیں، آپ لوگ فون کریں مجھے، فون کر کہیں کہ تو نے ممبر رسول سے کہا تھا، تو نے اسرائیل ختم ہونے والا ہے، ابھی تک ختم نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ اسرائیل ختم ہونے والا۔ توجہ کریں آپ لوگ، امام فرماتے ہیں اگر تم یعنی مومنین ہمارے لیے پریپیئر ہونا چاہتے ہو، آخری بات بس، ہمارے لیے پریپیئر ہونا چاہتے ہو، ہماری نصرت کے لیے آمادہ ہو، تو یاد رکھو تمہیں ہر قسم کی دشمنی مبارک۔ امام صادق فرماتے ہیں اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو، ان تکونوا اخوانی و اصحابی، جب تم ارادہ کرو کہ تم ہمارے مدد کرنے والے اور ہمارے صحابی بنو، فواطنوا انفسکم علی العداوۃ والبغضاء، اس ارادہ کرو اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے ٹکنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو، تو یہ نہیں کہ صرف دعا کر کر مجھے ان کے ساتھ قرار دے، یہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے دشمنی اور ان کے بغض کے لیے آمادہ کرو۔ یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں ذلیل کریں گے، تمہارے گھروں کو ویران کریں گے، تمہارے بچوں کو یتیم کریں گے، یہ سب سوچ لو، اس کے بعد ہماری طرف آنے کا سوچو، کیونکہ آپ کو امام کے پاس جانے کے لیے گارلینڈنگ نہیں ملے گا،
گارلینڈنگ یعنی پھول ڈال کے ویلکم کرنا، وہ امام کے ڈکشنری میں نہیں. امام کی ڈکشنری میں آپ کو ویلکم ہے دوبارہ شہادت کو بھیجنے کے لیے. حور کے لیے ویلکم تھا لیکن گارلینڈنگ نہیں تھی. حور نے کہا مجھے جانا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا جاؤ. امام کے پاس یہ ہے، گارلینڈنگ مت کرو، یہ تصور مت کرے امام گارلینڈ کریں گے، مجھے پھول پہنائیں گے، میری عزت بڑھے گی. نہیں، امام کی عزت، امت کی عزت امام کے پیروں پر قربان ہونے دیں. ہم دعا کرتے تو امام سکھاتے ہیں دیکھو تم لشکر کی تمنا نہ کرو. جب امام بلاتا ہے تمہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا امام زمانہ کے لشکر میں سے قرار دے. امام فرماتے ہیں جب تم سختیاں جھیلو گے تو تم اب لشکر کی تمنا لے کر نہیں. کس چیز کی تمنا لے کر آؤ؟ یا اپنا رسول اللہ سرداری کی تمنا لے کر آؤ، میرے لشکر کے سردار بن کر آؤ. اس لیے اب دعاؤں میں کیا پڑھتے ہو؟ وَجَعَلَنَا، ہمیں قرار دے، من خیر اعوانی، ان کے بہترین مدد کرنے والوں میں سے، وانصاری، ان کی بہترین نصرت کرنے والوں میں سے، وشیعتی، ان کے بہترین شیعوں میں سے. اس کے بعد والتابعین اللہ، ان کی اتباع کرنے والوں میں سے. اس کے بعد والمستشہدین بین یدیہ، ان کے سامنے اپنی جان کو قربان کرنے والے. سمجھ کے ترک یہ ہوتا ہے. امام اس طریقے سے بلاتے ہیں بھائی لشکر میں کون جائے گا؟ پھر لشکر میں بہت ہیں. آج امریکہ کے اندر جو امریکن حکومت کے خلاف قیام کیے ہیں جوان لڑکے لڑکیاں، روزانہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں امریکہ میں، فلسطین کی حمایت میں جو اٹھے تھے، یہ کل کے دن امام کے ہاتھ پہ شیعہ ہونے والے لوگ ہیں. ان میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے. یہ بعد میں شیعہ بنیں گے، لشکر ان کے لیے اچھا ہے. آپ قدیم الشیعہ ہیں، آپ کے لیے لشکر نہیں. کیا چیز چاہیے آپ کو؟ سرداری. امام فرماتے ہیں سرداری کی تمنا کرو تاکہ تم سردار بن کر آؤ میرے پاس. فی فستا سے ہی، یہ سب امام ائمہ کے جملے ہیں. فی فستا ہمیں کہاں رکھنا ہے؟ دربان میں. امام خود فرماتے ہیں تم واچ مین کا مقام نہیں مانگو امام کے پاس، تم باہر اسلحہ رکھنے والا سپاہی کا مقام نہیں مانگو. پھر کیا مقام مانگے ہم؟ امام فرماتے ہیں تم امام کے ساتھ امام کے کنٹرول روم میں فی فستا سے، تاکہ تم دیکھو امام اپنے جنرلز کے ساتھ کس طریقے سے وار پلاننگ کرتے ہیں. امام اپنے جنرلز کے ساتھ، اپنے بڑے بڑے سیاست مداروں کے ساتھ کس طریقے سے دنیا کو چلانے کی پلاننگ کرتے ہیں. تم دیکھو، تم اس کے ریلیشن آفیسر بنو، تم جاؤ لوگوں کو لے کر امام کے پاس آؤ. پی آر او بڑی چیز ہے. روایت میں ہے احد عشر رجلا من روم، 11 لوگ یورپ سے آئیں گے امام کے پاس، ایمان لائیں گے امام پر. بڑے لوگ ہوں گے، بڑے لوگ، چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ امام کی طرف سے یورپ جائیں گے دوبارہ، اور یورپ جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے. یہ کتنا بڑا ایجنڈا ہے بھائی. امام کی حکومت صرف ایک ایران یا عراق کے حد تک نہیں ہے. امام کی حکومت پوری دنیا کے لیے. اگر ساری دنیا کے لیے تو سارے ظالموں کا خاتمہ ہونا ہے. ہماری امیدیں بڑی ہونی چاہیے بھائی. ہماری امیدیں یہ ہونی چاہیے کل کے دن جب امام آئیں گے، اس ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکالیں گے تو وائٹ ہاؤس میں کون گورنر بن کر جائے گا؟ میں بن کر جاؤں گا گورنر؟ آپ لوگ سوچیں اس طریقے سے. میں بن کر جاؤں گا، امام مجھے بنا کر بھیجے گی گورنر، تو وہ کوالیفیکیشن اپنے اندر لائیں. کیونکہ امریکہ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا امام بھائی. امریکہ چھوڑ دو، ان سے ربط نہیں. وہاں پہ بھی لوگ ہیں، امام کو نمائندہ بھیجنا پڑے گا. امام تو ہر جگہ نہیں جائیں گے، امام تو کوفے میں رہیں گے. امام بس آپ جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو بھیجیں گے جو نزدیک تر ہوں گے، 13 میں سے، یا جو بھی باہر کا ہوگا. امام کی وہ قابلیت رکھتا ہوگا امام کے نزدیک جانے کی، جو کہ نہیں. ورنہ ہر ایک کے اندر وہ قابلیت ہے، بس آپ کی زحمت کو ختم ہے. ویسے بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں لیکن کیا کروں، ٹائم نہیں ملتا. یہ سب سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ خمسے اور عشرے میں اچھے دکھتے ہیں،
لیکن ایک دن کی مجلس میں ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا پڑھیں کیا چھوڑیں. یہ مشکل آتی ہے ہمارے سامنے. کبھی کبھار لوگ سمجھ نہیں پاتے بھائی کیا پڑھ کر چلے گئے. ایک دن کی مجلس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنا بھی ہم آپ کو دیں اسی کے اوپر آپ اتفاق کریں, آخری بات کو اور آپ کے رحمت کو تمام کرو. امام جب اللہ جب رہبر دیتا ہے تو قوم کو امت کو اصلاح کے لیے انہیں بنانے کے لیے دیتا ہے. یہ موسیٰ کی قوم جب موسیٰ کو ترک کر چکی تھی, ریجیکٹ کر چکی تھی, 40 دن تک یہ لوگ سرگردان رہے. قرآن کہہ رہا ہے 40 سال, 40 دن 40 سال کیا یتیہون فی الارض 40 سنہ, 40 سال تک سرگردان تھے. ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. اللہ نے آخر کیا کہا, داؤد کو بھیجا, طالوت کو بھیجا. طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے. اس میں 2-3 آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمت دینا ہے مجھے آپ کو, اور کچھ نہیں. آج ہم لوگ بڑے محاذ پہ ہیں عزیزوں, میرے چھوٹے بچوں, بھائیوں, بزرگوں, آج ہم لوگ بڑے محاذ پہ ہیں. آج وہ محاذ اسلام کی تقدیر لکھنے والا محاذ ہے. آپ دیکھیں ہمارے رہبر, آج ہمارے جو رہبر ہیں پردے غائب ہیں امام کی طرح. کسی کو نہیں معلوم ہے کہاں پر, کسی کو نہیں معلوم. اور سب کا ارادہ ہے کہ رہبر آئے ٹیلی ویژن میں تقریر کریں. اب اس کے لیے راستہ غیبت سے نکال کر لوگوں کے سامنے لانا یہ شیعوں کے اوپر چیلنج ہے. اگر نکال کر لے کر آئیں, کچھ بھی ایسا ڈیوائس استعمال کریں گے. اسرائیل ٹیکنالوجی میں بہت آگے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پہچانے گا کہ کہاں پر ہے. اس کے ذریعے اسی لیے آج تک رہبر نے کمرے میں بیٹھ کر تقریر نہیں کیا, جو بھی کیا خط بھیجا. خط بھیجا. کیوں بھیجا؟ اگر تقریر کرے گا اکیلے میں بیٹھ کر اس ڈیوائس کے ذریعے سے, اے آئی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے لوکیشن, یہ ڈیوائس کون سا ہے, کہاں سے ہوا ہے, کیسا ہے. وہیں پر یہ لوگ ڈیزائن ماریں گے, ختم کریں گے. آج شریعت ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم اپنے نائب امام کو بچا سکتے ہیں, بچائیں گے اس طریقے سے, محفوظ رکھیں گے اور راستہ بنیں گے ان کے ظہور کا, تاکہ وہ آئیں, آ کر لوگوں کے سامنے تقریر کریں. جب ایک غیر معصوم کا راستہ بنا سکتے ہیں ہم لوگ, تو یقین جانو کہ ہمارے لیے معصوم کا راستہ بنانا بہت مشکل نہیں. آج ہم اس راستے پر آ چکے, اس مقام پر آ چکے. جب رہبر دیتا ہے اللہ, عزت کے لیے دیتا ہے, چوم و چرا کے بغیر ہدایت کرنے کے لیے. جالوت اور طالوت کا واقعہ آپ جانتے ہو, بڑا سخت واقعہ تھا. چند آیتیں مشاہدہ کرو. قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر, جب لشکر جانے لگا جالوت کے مقابلے میں, اس دور کے امریکہ کے مقابلے میں, تو طالوت نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے مبتلا کرے گا, آزمائے گا. جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں, ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ توجہ کریں آپ کو. بہت سارے لوگ یہیں پر ہٹ گئے. خواہشات دنیا نے انہیں موڑ دیا. یہ لوگ اپنی خواہش کو پورا کیا, طالوت کی بات کو چھوڑ دیا. طالوت کے ساتھ کم لوگ, یہ لوگ نہیں جا سکے. آخر میں امریکہ ان کے نگاہ میں کیسے تھا, اس دور کا امریکہ یعنی جالوت کیسے تھا. یہ کہنے لگے کہ قالو, یہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. آج ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. کس چیز کا مقابلہ کر سکیں؟ ابراہم لنکن کا, جیرڈ فورڈ کا, اور کس کا مقابلہ B-2, B-52, F-16, F-35. یہ بڑے بڑے میزائل کو دیکھ کر دنیا کے دلوں سے ہوا خالی ہو کے کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم. آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ان جیسے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب یہ بات ان کے دل میں آ گئی, چھڑ لگے. خدا نے ایک چھوٹی سی قوم کے ذریعے سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, بہت سارے کم لشکر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے لشکروں پر غالب آئے. حماس کتنا ہے؟ چھوٹا ہے حماس. اسرائیل کتنا بڑا ہے؟ زمین کے رقبے سے مت دیکھیں, آپ کو قدرت کے لحاظ سے دیکھیں. ساری دنیا ڈرتی ہے. آج تک حماس کو ختم نہیں کر سکے. حزب اللہ کو کیا ختم کریں؟ حزب اللہ کو نہیں ختم کر سکتے لوگ.
ایران کو کیا ختم کرے گا؟ کم من فئۃ، بہت سارے کم